ہر شخص کی پسند کا معیار الگ الگ ہوتا ہے، اسی وجہ سے بعض چیزیں کسی کے ہاں بہت معمولی ہوتی ہے لیکن دوسرے بعض لوگوں کے ہاں وہ زیادہ قیمتی ہوتی ہے اور وہ اس پہ مال زیادہ دیتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب دو ایسی چیزوں کا تبادلہ ہوتا ہے کہ جو مختلف چیزیں ہوں تو اس میں کمی بیشی بہت زیادہ ہو سکتی ہے، کبھی زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ اور جب دو چیزیں ایک جیسی ہو تو وہ دنیائی معاملات کے اعتبار سے سود کہلاتا ہے اگر اس میں کمی زیادتی آ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحنطۃ بالحنطۃ والشعیر بالشعیر والتمر بالتمر والملح بالملح والذهب بالذهب والفضة بالفضة یدم بید مثلا بمثل فالفضل ربا، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ گندم کے مقابلے میں، جو کے مقابلے میں، سونے کے مقابلے میں، چاندی کے مقابلے میں برابر سرابر ہونی چاہیے، اس لیے کہ دونوں ایک ہی چیز ہیں۔ اور کپڑا روپے پیسے کے مقابلے میں اس کی برابری وہ کسی ایک حد پہ جا کر ختم نہیں ہو سکتی۔ مثلا کسی شخص کو کپڑے کی ضرورت ہے، ایک جوڑے کی، اس کے پاس پیسے بہت زیادہ ہیں، تو وہ 1000 روپے کا سوٹ بھی 1,00,000 روپے میں لے گا جب اس کے پاس پیسے زیادہ ہیں، کپڑے نہیں ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں مختلف چیزیں ہیں۔ کپڑا، اس کی منفعت، اس کا فائدہ، اس کے منافع وہ الگ ہیں، اور روپے پیسے کے الگ ہیں۔ روپے پیسہ سبب بنتا ہے لیکن کھانے پینے پہننے کی چیز نہیں، اور کپڑا پہننے کی چیز ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ گندم روپے کے مقابلے میں اس کی قیمت بڑھ سکتی ہے، اس لیے کہ دونوں الگ الگ ہیں۔ اس شخص کا جو 1,00,000 روپے کا سوٹ، 1,000 کا سوٹ 1,00,000 روپے میں لیتا ہے، اس کی پسندیدگی اس وقت، اس کی خواہش اور اس کی چاہت کپڑے میں ہے، پیسوں میں نہیں۔ پیسے اس کے پاس بہت زیادہ ہیں۔ اور جو شخص پیسے لیتا ہے، کپڑا اس کے پاس ہے، اس کی چاہت اور خواہش اور پسندیدگی کا معیار نزدیر شکندری والناس تھی۔ اس کی چاہت اور پسندیدگی کا معیار وہ اس کی طلب روپے پیسے میں ہے۔ وہ کہتے ہیں میرے ہاتھ میں روپے آ جائے، میرے پاس کپڑے بہت زیادہ ہیں، دکاندار ہے، کارخانے دار ہے، فیکٹری کا مالک ہے۔ تو اللہ جل شانہ کی پسندیدگی کا معیار وہ الگ ہے، اور انسان کی پسندیدگی کا معیار وہ الگ ہے۔ پہلے ہم بس میں سفر کرتے تھے، بسوں کے اوپر لکھا ہوتا تھا پسند اپنی اپنی، پسند اپنی اپنی۔ آج کل تو عجیب عجیب جملے لکھے ہوتے ہیں، لیکن پہلے یہ جملہ بہت زیادہ ہوتا تھا، پسند اپنی اپنی۔ ہر شخص کی پسند اپنی اپنی ہوتی ہے۔ تو اللہ جل شانہ انسان کی پسندیدگی اور اس کی رغبت، اس کی چاہت، اس کی خواہش کسی چیز میں ہوگی، اور اللہ جل شانہ کی خواہش اور اس کی چاہت، خواہش تو ہم کہہ نہیں سکتے لیکن یہاں ویسے ہی تعبیر کریں گے، وہ انسان کے مطلوب چیزوں میں نہیں ہے، انسان کے مطلوب چیزوں میں نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ کو مال و دولت کی ضرورت نہیں، اس کی خواہش اور اس کی چاہت اس میں نہیں ہے۔ وہ خزانے پیدا کرنے والا ہے، وہ کیمیا گر کی طرح محنت بھی نہیں کرتا کہ کیمیا کی وجہ سے سونا اور چاندی بنائے، پتہ نہیں بناتے بھی ہیں یا نہیں۔ اللہ جل شانہ جیسے ہی ارادہ کرتا ہے تو سارے پہاڑ سونے کے بن جائیں گے، لیکن اس کو ضرورت نہیں ہے، اس کی چاہت نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ کو فصلوں کی ضرورت نہیں ہے، اللہ جل شانہ کو گندم کی ضرورت نہیں۔ ایک حدیث مبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
جنت کا تذکرہ ہو رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں جا کر ایک شخص اللہ پاک سے یہ مطالبہ کرے گا کہ یا اللہ مجھے فصل بہت پسند ہے کہ میری فصل ہو، تو اللہ پاک ارشاد فرمائے گا کہ تمہیں یہاں اس چیز کی کیا ضرورت، لیکن چلو یہ خواہش بھی تمہاری پوری کر دیں گے، اس لیے کہ جنت ایسی جگہ ہے لکم فیہا ما تشتہی انفسکم، جو تمہارا جی چاہے، جو تمہارا جی چاہے، تمہاری ہر خواہش پوری ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ آدم کا بیٹا، وہ انسان کھڑا ہوگا، وہ جنتی کھڑا ہوگا اور اس کے سامنے فصل اگے گی اور وہ بڑھے گی بڑھے گی بڑھے گی یہاں تک کہ پورا پودا بن جائے گا گندم کی، اس پہ خوشے لگیں گے، پھر وہ پک جائیں گے، پھر اس کے سامنے جو ہے وہ بھوسا الگ ہوگا اور دانے الگ ہوں گے، یعنی انفن میں انن فنن علی الفور، ایک لمحے کے اندر یہ سارا کا سارا کام ہو جائے گا، بڑا خوش ہوگا وہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث مبارک بیان کر رہے تھے، اخلبان اللہ کیا تھا، اخلبان اللہ کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث مبارک بیان کر رہے تھے تو ایک اعرابی اس مجمع کے اندر بیٹھا ہوا تھا۔ اعرابی وہ ہوتا تھا جو دیہات میں جنگل میں رہتا تھا، دیہات جنگل میں بھیڑ بکریوں والا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اعرابی نے کہا کہ یا رسول اللہ وہ ضرور یا کوئی مہاجری ہوگا یا انصاری ہوگا، یعنی میں تو نہ مہاجر ہوں نہ انصاری ہوں، اس لیے کہ ان لوگوں کو مال سے بہت زیادہ شوق ہے اور فصل سے، تو یہ فصلیں اگانے والے ہیں، کھیتی باڑی کرنے والے ہیں، ان میں سے کوئی ہوگا، ہماری تو فصل نہیں ہوتی، ہماری بھیڑ بکریاں ہوتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، عرض یہ کر رہا تھا کہ انسان کی خواہش وہ الگ ہوتی ہے، کپڑوں کی خواہش، کسی کو کھانے کی خواہش چاہت، کسی کو اچھے مکان کی خواہش، کوٹی کی خواہش، کارخانے کی خواہش، منصب کی خواہش۔ آج الیکشن ووٹ ہو رہے ہیں، الیکشن ہو رہا ہے، ایک گھر کے اندر 5 افراد ہے تو 5 کڑے ہیں تو ہر ایک اپنے لیے ووٹ ڈالے گا، تو یہ بھی ایک خواہش ہے، لوگ دھڑا دھڑ ہر کوئی کھڑا ہونے کی کوشش کرتا ہے، یہ بھی ایک خواہش ہے، انسان کی مختلف خواہشات ہوتی ہے، لیکن اللہ جل شانہ مخلوق کی طرح نہیں ہے، اللہ پاک وہ اللہ ہے، اس کے پاس سارے خزانے ہیں، اس کو کس چیز کی رغبت ہے؟ اس کو انسان کے رونے کی رغبت ہے، اس کو انسان کی تواضع، اس کے ہاں تواضع نہیں ہے، اللہ کے ہاں عاجزی نہیں ہے، اس کے ہاں کبریائی ہے، اس کے ہاں بڑائی ہے، وہ سب سے بڑا ہے، وہ سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ آپ کسی بھی لحاظ سے کسی کی بڑائی کو سوچیں، خیال میں لے آئیں، اللہ جل شانہ سے بڑا ہے۔ دنیا کا مالی اعتبار سے کوئی بڑا آدمی اللہ پاک اس سے بڑا ہے، وہ اللہ کے موازن اور مقابلہ کر ہی نہیں سکتا۔ دنیا کی حکومتیں بڑی بڑی طاقتور، اللہ جل شانہ کی حکومت اس سے بڑی ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو اللہ جل شانہ کے ہاں بڑائی اور کبریائی ہے، لیکن اللہ کو رغبت کس چیز میں ہے؟ تواضع میں، کہ کوئی بندہ مجھے تواضع دکھلائے۔ وہ تواضع جس طریقے سے ہم دکاندار کے پاس کپڑا لینے جاتے ہیں، جوتا خریدنے جاتے ہیں، اللہ جل شانہ ڈھونڈتا ہے کہ میرے بندوں میں کہاں پر تواضع ہوگی، اس کو اس تواضع کے اندر چاہت ہے، خواہش ہے، وہ پسند ہے۔ بس جس نے اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کی، اللہ پاک اس کو بڑھائے گا۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، رب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے، عاجزی اختیار کرتا ہے، رفعہ اللہ، اللہ اس کو اٹھاتا ہے، پھر اللہ جل شانہ اس کو نیچے نہیں، اس کی قدر و قیمت بڑھ جاتی ہے، اس کی قدر و قیمت بڑھ جاتی ہے۔ میں نے کہا ایک سوٹ 1000 روپے کا وہ 1 لاکھ میں خریدتا ہے، تو اللہ جل شانہ کسی کی تواضع اتنے بڑے دام دے کر خریدتا ہے کہ جس کے کوئی وہ قیمت پوری نہیں کر سکتا، اس کے بدلے میں جنتیں دیتا ہے، اس لیے کہ اللہ کے ہاں تواضع نہیں ہے، اللہ جل شانہ تواضع چاہتا ہے،
اس کو خود ضرورت نہیں ہے لیکن وہ دوسرے کی تواضع کو پسند کرتا ہے. پسندیدگی ہے، پسند اپنی اپنی ہوتی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے ہاں آنسو بہانا نہیں ہے. آنسو بہتے ہیں خوف کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے، اور اپنے گناہوں کی وجہ سے، مصیبت آنے کی وجہ سے. اللہ جل شانہ کے ہر اعتبار سے پورے ہیں، ہر اعتبار سے پورے ہیں. وہ ہر عیب سے پاک ہیں، ہر نقص سے پاک ہیں. وہاں نقصان کوئی چیز نہیں، وہاں خسارہ، تباہی، بربادی، گھر کی تباہی، فصل کی تباہی، تجارت کی تباہی، منصب اور عہدے کی گراوٹ، وہاں کوئی چیز ہی نہیں ہے. اللہ جل شانہ ہر اعتبار سے پورے، اس کو کوئی ذرہ برابر نقصان کوئی پہنچا نہیں سکتا. آپ تسبیح میں نماز کے اندر کھڑے ہو کر سجدے کے اندر تسبیحات پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، پاک ہے ہر عیب سے ربی، میرا رب، میرا پروردگار اللہ، الاعلی جو سب سے اعلی ہے. اور اعلی کا مطلب یہ ہے کہ اس تک کسی کی رسائی نہیں ہوتی. اعلی کا مطلب یہ بھی ہے کہ اس کی ذات جیسی کسی کی ذات نہیں. وہ کیسے ہیں اللہ ہی جانتا ہے، ہم نے دیکھا نہیں. اور اللہ کی صفات جیسی کسی کی صفات نہیں، اللہ کی حکومت جیسی کسی کی حکومت نہیں، اللہ کے خزانوں جیسے کسی کے خزانے نہیں، اللہ کی صفات جیسے کسی کی صفات نہیں ہے. لیکن اس کے دوسرے معنی یہ بھی ہیں کہ سبحان ربی الاعلی وہ اتنا بلند ہے کہ کوئی اس تک پہنچ نہیں سکتا کہ نقصان اس کو پہنچائے. آپ کسی کے مال کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں تو اس کے مال تک پہنچ پاتے ہیں. کسی کے گھر کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں اس کے گھر تک پہنچ پاتے ہیں. کسی کی ذات کو، آبرو کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں تو پہنچا سکتے ہیں. لیکن سبحان ربی الاعلی، اللہ جل شانہ بہت بلند ہے، وہ ہر اعتبار سے پورے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد اس کے ہاں رونا نہیں ہے، آنسو بہانا نہیں ہے. لیکن اس کو جب نہیں ہے یہ چیز، اس کو یہ پسند ہے. ایک قطرہ اس کو دنیا اور ما فیہا سے پسند ہے. ایک قطرہ آنسو کا اللہ جل شانہ کو دنیا اور ما فیہا سے پسند ہے، اس لیے کہ یہ چیز اللہ کے ہاں نہیں، اللہ کے دربار میں نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 2 قطرے ایسے ہیں کہ جو قطرے اللہ کو بہت ہی پسندیدہ ہیں. اور پھر ارشاد فرمایا قطرۃ دم احرق فی سبیل اللہ وقطرۃ دموع یحرق من خشیۃ اللہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. ایک وہ قطرہ جو خون کا ہے اور اللہ کے راستے میں کسی کے جسم سے گر جائے، اور ایک وہ قطرہ جو آنسو کا ہے اور کسی کی آنکھ سے اللہ کے خوف کی وجہ سے گر جائے. یہ دونوں قطرے اللہ جل شانہ کو بہت ہی پسندیدہ ہے. یہ اللہ کے ہاں نہیں، اور پسند اپنی اپنی ہوتی ہے. اللہ پاک کو یہ پسند ہے. جس شخص نے خون کا قطرہ اللہ کے لیے گرایا تو اس کو اللہ جل شانہ بہت کچھ دیتا ہے. اور یہ یاد رہے کہ فتنوں کا دور ہے، اب بھی آنے والا وقت بنسبت اس کے اور فتنوں کا ہے. ایسی جگہوں کی طرف بھاگنے کی کوشش کریں، ایسی مجالس میں جانے کی کوشش کرے جو نیک مجالس ہوں، جو اچھی جگہ ہوں. جہاں پر فتنے زیادہ ابھرتے ہیں وہاں سے دور رہنے کی کوشش کرے. انسان بہت کمزور ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ میں نظر استعمال کرتا ہوں غلط، لیکن مجھے اپنے نفس کے اوپر کنٹرول ہے، میں دیکھتا ہوں کہ مجھے قابو ہے یا نہیں. بعض لوگوں نے مجھ سے پوچھا، ایک خاتون نے پوچھا کہ میں بازار اس لیے جاتی ہوں، میں اپنے آپ کو قابو کرتی ہوں اس لیے کہ مجھے اپنے نفس پر قابو ہے. میں نے کہا یہ کسی کو اپنے نفس پر قابو نہیں ہے. اللہ جل شانہ ہمیں فتنوں سے بچائے، اور یہ بالکل شیطان کی دلیل ہے جو آپ کے دل میں اس نے سجائی ہے. تو فتنوں کی جگہ سے دور رہنا چاہیے، فتنوں کے علاقوں سے. زمین کے وہ قطاعات جہاں پر فتنے ہوتے ہیں، جہاں پر کافر ہیں، مشرک ہے، آپ کے ایمان کا امتحان آ سکتا ہے، آپ کے دین پر امتحان آ سکتا ہے، آپ کے اخلاق پر آ سکتا ہے، آپ کی حیا اور غیرت کا امتحان آ سکتا ہے. اس سے دور بھاگیں، ایسی جگہوں کے قریب نہ جائیں. تو نیک مجلس اور نیک صحبت وہاں پر جانے کی کوشش کرنی چاہیے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 2 قطرے اللہ پاک کو بہت پسندیدہ ہے، ایک خون کا قطرہ جو اللہ کے لیے اللہ کے راستے میں بہا دیا جائے، اور دوسرا آنسو کا قطرہ جو آنکھ سے اللہ کی خشیت اور خوف کی وجہ سے بہا دیا جائے، گرا دیا جائے۔ یہ اللہ جل شانہ کے ہاں نہیں۔ خون کے قطرے کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قید لگائی ہے اللہ کے راستے میں بہایا جائے۔ خون کا قطرہ گرتا ہے اور ہاتھ بھی کٹتے ہیں اور گردنیں بھی کٹتی ہیں، کس وجہ سے؟ لڑائی میں، مسلمانوں کی لڑائی، خاندانوں کی لڑائی ہے، زمین پر لڑائی ہے، جائیداد پر لڑائی ہے۔ یہ قطرہ، یہ خون، یہ سر، یہ گردن جو کٹتی ہے، یہ شیطان کے راستے میں کٹتی، یہ اللہ کو پسند نہیں۔ اور اس طریقے سے کسی بھی وجہ سے آدمی خود اپنے آپ کو بلیڈ سے زخمی کرے، ایک قطرہ نکلے، ایک قطرہ ویسے ہی، تو یہ حرام ہے۔ یہ الگ بات ہے، بیماری کے لیے ہوتا ہے، کسی اور چیز کے لیے، لیکن ایک قطرہ اپنے جسم کا بہانا یہ اللہ جل شانہ کی امانت ہے، دین ہے۔ قطرہ بہانا اپنے آپ کا، کسی دوسرے مسلمان کا، کسی معصوم انسان کا، یہ حرام ہے۔ خون بہانا، چاہے وہ قتل کی صورت میں ہو، کسی کی انگلی کاٹنے کی صورت میں ہو۔ یہاں پر پشاور کے گرد و پیش میں ایسے لوگ بھی رہتے ہیں کہ جو لوگوں کو لوٹتے ہیں، پیسے لیتے ہیں۔ میں نے سنا ہے یہاں پشاور کے مضافات میں بہت سارے گاؤں میں کہ لوگ نکلے مزدوری کے لیے اور اس کو راستے میں روک لیا، صبح سویرے اذان کے وقت، اذان سے پہلے، پھر اس کو کہا کہ تیرے پاس پیسے ہیں وہ دے دو، اس کے پاس نہیں ہوتے، تلاشی لی، ایک پیسہ نہیں نکلا، وہ تو وہی دا وقت دیکھوا کہ وقت دیکھوا کر بچا کوئی تھی وقت پر کو۔ اب کسی کا کان کاٹنا یہ آسان کام نہیں ہے، اللہ پاک اس کے بارے میں پوچھے گا۔ بے وتوی جو پیسی جان سر راڑا، پیسی جان سر راڑا بے ودی وقت نہ پڑے گی۔ کسی کے جسم سے ایک قطرہ نکالنا، خون کا بہانا، ظلمن یہ حرام ہے۔ تو وہ قطرہ نہیں جو فتنے میں گرے، وہ قطرہ نہیں جو لڑائی میں گرے، وہ قطرہ نہیں جو خاندانوں کی لڑائی ہو، وہ قطرہ نہیں جو زمین اور جائیداد کے اوپر ہو، وہ قطرہ نہیں جو کسی کے اوپر قرض ہے، دین ہے، اس سلسلے میں وہ انکاری ہے، وہ قطرہ نہیں جو امانت کی وجہ سے بہتا ہے، یہ نہیں، بلکہ وہ جو اللہ کے راستے میں گرے۔ جہاد فی سبیل اللہ، کافروں کے ساتھ لڑتا ہے، نماز کے لیے آ رہا تھا، کوئی دینی کام اس پر عمل کر رہا تھا، اس کا خون بہا، ناجائز اور ظلمن کسی ظالم نے اس کو کاٹا، اس کا خون بہا، وہ اللہ جل شانہ۔ لیکن اس میں سب سے زیادہ یہ کہ جس کی نیت بھی اچھی ہو اللہ کی بات میں، وہ قطرہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے، وہ جہاد فی سبیل اللہ، اور حدیث میں اسی کا تذکرہ ہے۔ دوسرا وہ آنسو کا قطرہ جو انسان کے آنکھوں سے بہے، یہ اللہ کی خشیت کی وجہ سے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے، اپنی معصیات اور گناہوں پر رونے کی وجہ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، فتنے آئیں گے، فتنے۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ بچنے کی صورت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے گھر کو لازم پکڑو، گھر سے باہر نہیں نکلنا فتنوں کے وقت، اور ابکی علی خطیئتک، اپنے گناہوں پر رو، پخپلو گناہوں بانے جاڑا، اخ کے تو یوا ابکی علی خطیئتک۔ اس سے بہتر صلاح اور اصلحہ فتنوں کے وقت کوئی اور نہیں ہے۔ بس یہ وہ آخری اور سب سے اعلیٰ گر ہے، طریقہ ہے، اصلحہ ہے کہ جو آپ فتنوں سے بچا سکتے ہیں اور اللہ کا قرب اور اللہ کی رضا اور خوشنودی اس کے ذریعے سے حاصل کر سکتے ہیں، کہ انسان اپنی خطاؤں پر روئے، اللہ کے خوف کی وجہ سے روئے، اللہ کی خشیت کی وجہ سے روئے۔ فجر کے وقت، فجر سے پہلے ایک شخص تہجد کے لیے اٹھتا ہے، پھر جتنی توفیق ملی اللہ جل شانہ کے لیے نماز پڑھتا ہے، پھر اس کے بعد روتا ہے، اللہ کے سامنے روتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، مغفرت طلب کرتا ہے، اپنے گناہوں پر روتا ہے کہ یا اللہ مجھ سے میری زندگی کے اندر یہ گناہ ہوئے، یہ گناہ ہوئے، میں اس پہ افسوس کرتا ہوں، میں اس پہ نادم ہوں، میں روتا ہوں آپ کے سامنے۔ یہ سب سے بہترین ہتھیار ہے۔ اللہ پاک کو یہ قطرہ بہت زیادہ پسند ہے۔ وہ قطرہ نہیں کہ جو کسی گناہ کے کام کی وجہ سے، کسی کے اوپر ظلم کرنے کی وجہ سے مظلوم ہاتھ نہیں لگا،
کوئی حرام مال اس کے لیے جا رہا تھا، وہ ہاتھ نہیں لگا، محنت بھی بڑی کی، روتا ہے، یہ شیطانی قطرہ ہے۔ اور ایک مباح قطرہ ہے جس پر کوئی اجر نہیں، اس کا بیٹا مرا، اس کی بیٹی مر گئی، بیوی مر گئی، ماں باپ میں سے کوئی مر گیا، اولاد مر گئی، مال نقصان ہوا، خسارہ ہوا، گھر باہر گر گیا، اس پہ روتا ہے، اس پر کوئی اجر نہیں۔ ہاں اس میں اجر ہے صبر کے اوپر۔ اس قطرے کا وزن صبر کی وجہ سے لگ سکتا ہے، لیکن بغیر صبر کے نہیں، یہ خود کچھ بھی نہیں، یہ مباح ہے۔ اگر یہ قطرہ گرتا ہے اور ساتھ پیچھے دل کے اندر تصور یہ ہے کہ اللہ نے میرا گھر کیوں گرایا، میرا گھر کیوں گرا، میری فصل کیوں تباہ ہوئی، تو یہ قطرہ شیطان کے راستے میں گر رہا ہے، اس لیے کہ ساتھ بے صبری لگ گئی، اللہ جل شانہ سے شکوہ اور شکایت ہے، اور اللہ جل شانہ کے کام کے اوپر اعتراض ہے، اور اللہ کے کام پر اعتراض کرنا یہ بہت خطرناک ہے، ایمان کو سخت نقصان پہنچاتا۔ یہ رونا شیطان کے راستے میں ہے، یہ قطرے شیطان کے راستے میں گر رہے ہیں۔ بچہ مر گیا اور اس بچے کے اوپر رو رہا ہے، لیکن یہ میرا ایک بیٹا تھا اکلوتا، یہ کیوں مر گیا، اس پر روتا ہے۔ تو یہ جو رونا ہے، چاہے اس کے ساتھ واویلا نہ ہو اور کپڑے پھاڑنا نہ ہو، سر کے بال نوچنا نہ ہو، اور اپنے چہرے کو مارنا نہ ہو، اور سینہ کو بھی نہ بھی ہو، لیکن یہ اعتراض ہے اللہ کے اوپر پیچھے، یہ قطرہ چاہے خاموشی کے ساتھ گرتا ہے، یہ شیطان کے راستے میں گر رہا ہے۔ ہاں اگر اس کے ساتھ اللہ کے لیے صبر ہے، پھر اس قطرے کی قیمت لگے گی، وہ صبر کی وجہ سے لگے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ عنہا، اس کا بچہ قریب المرگ تھا، اس نے اطلاع بھیجی کہ یا رسول اللہ میرے ہاں تشریف لائیں، میرا بچہ بیمار ہے، اس کے آخری گھڑیاں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قاصد کو جو آیا تھا اس کو کہا کہ جاؤ اس سے کہو کہ اللہ کے لیے ہے وہ مال جو اس نے دیا ہے، اللہ اور اللہ کے لیے ہے جو اس نے لیا، یعنی وہ اپنی مرضی سے دیتا ہے، اپنی مرضی سے لیتا ہے، اس کا مال ہے، اس نے اولاد دی، وہ بھی اللہ کا مال، اور جب وہ وصول کر گیا وہ مرتا ہے، وہ بھی اللہ کا مال ہے۔ ان للہ ما اخذ، اور اللہ کے لیے وہ ہے ما اعطا، جو دیتا ہے۔ فلتصبر ولتحتسب، تیسری بات جو آپ نے ارشاد فرمائی، یہ فرمایا کہ اس کو کہہ دیں کہ وہ صبر کرے اور نیت اچھی رکھے۔ تحتسب کا مطلب ہے کہ پیچھے جو سوچ ہے، جو نیت ہے، جو ارادہ ہے، جو تصور ہے، صبر کبھی کسی اور مقصد کے لیے ہوتا ہے۔ لوگ کہیں گے کتنا بڑا بہادر ہے کہ اس کا بیٹا جوانی میں انتقال کر گیا اور وہ رویا تک نہیں، یہ صبر، یہ احتساب کے لیے نہیں، یہ اپنی بہادری اور اپنی شجاعت اور اپنی پہلوانی دکھانے کے لیے ہے، یہ شیطان کے لیے، اللہ کے لیے نہیں ہے۔ اللہ کے لیے یہ ہے ولتحتسب، چاہے کوئی تعریف کرے یا نہ کرے، چاہے کوئی مذمت بیان کرے یا نہ کرے، لوگ کچھ کہیں یا نہ کہیں، لیکن اللہ جل شانہ کے لیے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، اب اس صبر کے اوپر اجر ملے گا۔ صبر کسی اور مقاصد کے لیے بھی ہوتا ہے۔ اور اس بیٹی نے پھر کہا کہ یا رسول اللہ آپ ضرور تشریف لائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلیں، اور پھر بچے کو اٹھایا، بچے کی روح نکل رہی تھی۔ تو بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ وہ قطرہ بھی نہیں، یہ مباح ہے اگر اس کے ساتھ کچھ نہ ہو، اگر اس کے پیچھے نیت خراب ہو تو پھر اس قطرے پر سزا ہے، اور اگر اس کے پیچھے نیت اچھی ہے تو اچھی نیت کی وجہ سے اجر ملتا ہے۔ لیکن وہ قطرہ آنسو کا جو اللہ کی خوف اور اس کی خشیت کی وجہ سے، اپنے گناہوں کی وجہ سے گر جائے، یہ قطرہ ہے۔ یہ کس قسم کے قطرے ہوتے ہیں؟ اللہ سے ڈر گیا کہ میرا رب بہت بڑا ہے، وہ مجھ سے کل قیامت میں پوچھے گا، رو رہا ہے، یہ قطرہ بہت قیمتی ہے۔ اور اپنے گناہوں پر ڈرتا ہے، میں نے جوانی میں یہ گناہ کیا، اس پر رونا آ گیا، مجھ سے بڑھاپے میں یہ گناہ ہوئے، اس پر رونا آ گیا، مجھ سے مالی اعتبار سے یہ خطائیں ہوئے، اس پر رونا آ گیا، معافی چاہتا ہوں یا اللہ مجھے معاف کر دیں۔ یہ سب اللہ کے لیے ہے۔ اللہ جل شانہ کی ناراضگی کے باعث
اور اللہ کی ناراضگی کا سبب کوئی کلمہ منہ سے نکلا تھا اس پر رو رہا ہے، فلاں وقت میں نے یہ لفظ غلط کہے تھے اس پر رو رہا ہوں، یہ حرکت مجھ سے ہوئی تھی اس پر رو رہا ہوں، میں نے ماں باپ کی نافرمانی کی تھی اس پر رو رہا ہوں، خطا ہے۔ تو یہ ساری کی ساری اللہ جل شانہ کے راستے کے لیے ہے۔ یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ 2 قطرے اللہ پاک کو بہت پسندیدہ ہے۔ اب جو آج کل کا زمانہ گزر رہا ہے اس میں انسان ہمارے بس میں جو ہے وہ کرنا چاہیے، ہاتھ پاؤں جتنے بھی ہیں، بری صحبت سے، برے معاملات سے، بری جگہوں سے، فتنوں کی جگہوں سے، فتین لوگوں سے، شریر لوگوں سے، جو غلط بیانی کرتے ہیں، جو غلط بولتے ہیں، جو لوگوں کو غلط دعوت دیتے ہیں، جو اللہ کے راستے سے بہکاتے اور گمراہ کرتے ہیں، اس سے بچنے کی پوری کوشش کریں۔ اور اس کے باوجود انسان سے جو کچھ کوتاہیاں اور خطائیں اور گناہ ہوتی ہیں اس کا علاج یہ ہے کہ اللہ کے سامنے روئے، اللہ پاک کے سامنے آنسو بہائے۔ وہ شخص جو مسلسل نماز پڑھتا ہے لیکن وہ یہ سوچتا ہے کہ میری رکعتیں بہت زیادہ ہو گئی، میں روزانہ 500 رکعت پڑھتا ہوں، 200 رکعت پڑھتا ہوں، اللہ کے لیے روتا نہیں، اس سے وہ شخص بہت زیادہ بہتر ہے جس نے رات کو 2 رکعت نماز پڑھی لیکن اللہ کے سامنے رویا، اس لیے کہ اس میں عاجزی ہے، اس میں کبر ہے، اور اللہ جل شانہ بڑائی کو بندے سے پسند نہیں کرتا، اس لیے کہ اس کے شان کے موافق نہیں ہے، اور اس سے یہ قطرہ، یہ رونا اللہ پاک پسند کرتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ فتنوں کے زمانے میں ابکی علی خطیئتک، اپنے گناہوں پر رو، بس یہ اس کا علاج ہے، فتنوں سے بچنے کا علاج، اپنے گناہوں کی معافی کا علاج۔ جس طریقے سے دھوبی گھاٹ پہ جا کر کپڑا دھوتا ہے، اس پہ پانی بہاتا ہے تو اس کا میل کچیل پتھر سے مارنے کی وجہ سے، لکڑ سے مارنے کی وجہ سے دور ہوتا ہے، اس طریقے سے انسان کی خطائیں اس ایک قطرے سے دور ہو جاتی۔ جیسے ہی آنکھوں سے قطرہ گرتا ہے، بڑے بڑے گناہ ہوئے ہوں، توبہ کرتا ہے، نادم ہے، پشیمان ہے، تو اللہ پاک معاف کرتا ہے۔ ہاں بندے کا حق ہے، اس کو آپ ادا کر سکتے ہیں، اس کو ادا کریں، اس سے معافی مانگ سکتے ہیں، اس سے معافی مانگے۔ صرف اللہ جل شانہ کا حق ہے تو پھر صرف اللہ کے سامنے روئے دوئے۔ اللہ پاک ہمیں اچھی باتوں پر عمل کرنا نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔